اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے جو آج پچھتا رہی ہے. مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا. ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہو. اسی تنظیم کو دہشت گردی کی بنیاد پہ یہ ریفرنس موو کرنے کے لیے تو جو ایویڈنس سامنے آئی ہے وہ کافی ہے. جس طرح سے کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. کیونکہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالو. عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے جانے والے لوگوں کے سر پھاڑ رہا ہے اور دوسری طرف اسے قبل از گرفتاری کا بینیفٹ دیا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. ریاست کے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بھگوان واقعی لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں. سندھیوں پر، سرائکیوں پر، بلوچوں پر، پٹھانوں پر ہر صورت میں اپنی رٹ قائم کرنے کی رٹ لگانے والی ریاست اب حکومتی تاثر کے تحت شاید لیٹ چکی ہے، کیونکہ مریم نواز شریف تو یہی بار بار کہہ رہی ہیں کہ ریاست چاہے تو 5 منٹ میں کسی کو گرفتار کر سکتی ہے. اور ادھر سے جسٹس شائق عثمانی صاحب گزشتہ رات میرے ہی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے وارنٹ اور گرفتاری کے معاملے پر عدالتیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. ویسے وردی سندھ پولیس والی کالی ہو یا براؤن ہو یا اسلام آباد پولیس کی نیلی وردی ہو، وردی ہوتی ہے. اور جس طرح سے اس کالی، براؤن اور نیلی وردی پر ہاتھ ڈالے گئے، خدا نخواستہ اب یہ ہاتھ کسی اور وردی کی طرف نہ چلے جائیں. اس ساری صورتحال میں کبھی ایک محاورہ تھا کہ گیو پیس اے چانس، یعنی امن کو ایک موقع دینا چاہیے، اور یہ استعمال ہوتا تھا پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کے حوالے سے. لیکن اب تو ملک کے صدر بھی خبردار کر رہے ہیں کہ کسی حادثے سے پہلے، کسی بڑے حادثے سے پہلے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. ہم انتہائی اہم قومی امور پر بات کریں گے اور ایک انتہائی اہم شخصیت آج ہمارے روبرو ہیں، سابق وفاقی وزیر جناب فیصل واڈا صاحب. بہت شکریہ. شکریہ جی. بہت شکریہ اس لیے کہ آپ تشریف لے آئے. تھینک یو. اور آپ کے ساتھ ہم بہت ہی اہم قومی امور پر بات کریں گے. شائق عثمانی صاحب کل میرے پروگرام میں تھے، جسٹس صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ تو غیر مؤثر ہو چکی، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں. آپ نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ آپ خون خرابہ دیکھ رہے ہیں. اب ان تازہ ترین واقعات کے تناظر میں ملک کدھر جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ کا شکریہ آپ نے بلایا. دیکھیے پراچا صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ سسٹم کولیپس کر گیا. پاکستان میں کوئی اب سسٹم نہیں ہے، اور جب سسٹم کے اندر ڈیوائیڈ آ جائے تو تباہی ملک کی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب خدا نہ خواستہ یہ کہنا مناسب ہے اور نامناسب اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب کولیپس آف سسٹم ہے نا تو وہ ملک کی کولیپس کی طرف جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کمپیریزنس کریں تو آپ کو اب اداروں کا، انصاف دینے والے اداروں کا بھی نظریہ جو ہے وہ قانون کم اور لائکس اور ڈس لائکس زیادہ ہو گیا ہے. اس کا میں آپ کو 2 منٹ میں تھوڑا سا تجزیہ بھی دے دوں. نواز شریف صاحب کے لیے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ انصاف دینے والوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا ذمہ داری کون لے گا. تو زندگی ذمہ داری تو میں اور آپ بھی نہیں لے سکتے، اس لمحے بھی ایک دوسرے کی، اللہ ہی ضامن ہے اس کا. اور پھر اس 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ان کو اس ملک سے بھگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میری گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کی بھی انوالومنٹ تھی. خاص کے ساتھ جو رپورٹیں بنی وہ سب جعلی رپورٹیں تھیں. ہم نے تو کابینہ میں اس وقت میں وزیر پنجاب گورنمنٹ نے جعلی خاص کے پریشر پہ اور وہ جعلی رپورٹیں بنائی، اور میں وزیر تھا جب کابینہ کے اندر، وفاقی وزیر تھا، میں نے اس پہ ادھم مچایا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے کیا جواب ملا تھا جعلی رپورٹس کے؟ دیکھیں جواب تو دیکھیں پراچا صاحب، اب ملک کے اندر کسی کو پاکستان یا اس کی عوام کی فکر نہیں ہے. یہ انا کی جنگ ہے، یہ کرسی کی جنگ ہے. نہ اس آئین قانون اور جمہوریت سے کسی کو روٹی مل رہی ہے، نہ اس آئین قانون اور جمہوریت سے کسی کا کو کپڑا مل رہا ہے، نہ اسکول مل رہا ہے، نہ کالج مل رہا ہے، نہ میڈیکل فیسلٹی ہے، نہ نوکری ہے، نہ روٹی کو کھانے کو روٹی ہے. تو اس کا ڈھول بجانا تو آپ سب چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ڈھول بجانے میں اس آئین قانون اور جمہوریت کے نام پر آپ راشی، کرمنل، کرپٹ، قاتل کو سرٹیفکیٹ دیتے صادق اور امین کا.
امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے, جیب کترے کے لیے قانون کچھ اور ہے. یہاں باری باری لائیں, باری باری قربانی دینے والے پولیس والے ہوں, فوجی ہوں, ان کو قربانیاں دلوائیں بارڈرز پہ اور شہر کے اندر, اور پھر انہی کو جوتے ماریں. یہ اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جس کو 20,000 دے رہے ہیں اس سے اس کی جان بھی لے لے پولیس والے. یہی نکتہ تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو کچھ ویژولز ہم نے دیکھے, جو سین لاہور میں دیکھے یا ادھر دیکھے, ایک تاثر تھا. آپ بھی اس جماعت میں رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ برگر کھانے والے لوگ ہیں, یہ ممی ڈیڈی ہیں, لیکن یہ کیسا چہرہ اب پی ٹی آئی کا سامنے آیا, یہ کون لوگ ہیں پھر؟ دیکھیں پراچا صاحب, میں جب آپ کو ڈفرینس بتا رہا تھا نا, جب آپ نواز شریف کو بھیج دیتے ہیں, جب آپ فرد جرم عائد کرنے والے دن شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں, ان کو کورٹ نہ آنے سے وہ مل جاتی ہے, ایگزمپشن مل جاتی ہے, اور دوسری طرف آپ عمران خان کو اریسٹ کرنے جاتے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. تو مریم نے ابھی جو مریم صاحبہ نے جو ابھی سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں لگا کے باتیں کی ہیں, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. تو آپ کو دونوں طرف ڈفرینس آ رہا ہے. اس وقت ایک حصہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, آج ایک حصہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. اب بھی ڈویژن ہے, 100% ڈویژن ہے. یہ تو ڈیوائڈ ہے, سسٹم کولیپس ہے. بیوروکریٹس کا بھی یہی حال ہے, انصاف دینے والوں کا بھی یہ حال ہے, قانون نافذ کرنے والوں کا بھی یہ حال ہے. جب اس حال کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ اپنی منشا کے تحت کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میں آؤں گا, کرسی پہ بیٹھوں گا, عوام کو کرسی دوں گا, گالی آپ کو دوں گا. جب ریاست کو بچانے کی بات ہوتی ہے, میں نے کویسچن کیا کہ یہ تاثر تھا کہ یہ تو ممی ڈیڈیز ہیں, برگر کلاس ہے, اب یہ حملے پولیس پر کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں پراچا صاحب, جب موب ہوتا ہے نا, جب کراؤڈ ہوتا ہے, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, اس کے اندر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پی ٹی آئی کا جینوئن سپورٹر کتنا ہے, اور اس کے اندر کوئی ایڈوانٹیج لینے کے لیے کوئی کرمنل ایلیمنٹ کتنا ہے. وہ کسی ملک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ گھر میں بیٹھے ہیں, اگر فرض کیا. راجا صاحب دیکھیں, یہ تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ گھر میں بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, اس ملک کے اندر حسب حال حسب ضرورت لوگوں کو سفید بھی کیا جاتا ہے, کالا بھی کیا جاتا ہے, ملک سے بھگایا بھی جاتا ہے, پھر ملک سے بلایا بھی جاتا ہے. تو بہت سارے سانپوں کو دودھ پلایا ہے, پھر ان کو مارنے کی کوشش کی ہے, جب ازدوا بن جاتے ہیں تو ان کے بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ پیٹرول بم دیکھے, پتھر دیکھے, گلیلیں پولیس والوں کو لگی, پولیس والے زخمی ہوئے. راجا صاحب دیکھیں, یہ ایسا کئی سالوں تک ہم نے گلے کٹتے ہوئے کراچی میں الطاف حسین کے ہاتھوں بھی دیکھا. ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے مولانا کو کرتے ہوئے بھی دیکھی. ایسی بہت ساری چڑھائی ہم نے نواز شریف کی پارٹی کو بھی کرتے دیکھی. ہم نے ایسی بہت ساری چڑھائی اشرف زئی سے بھی کرتے دیکھی. دیکھیں, منظم طریقے سے ساری پولیٹیکل پارٹی نے زہر اگلا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو آج ہماری یادداشت کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ آج ہم کہیں کہ عمران خان گالیاں دے رہا ہے یا اس کی پارٹی گالیاں دے رہی ہے تو ہم بھول جائیں کہ باقیوں نے گالیاں نہیں دی. ان کے اندر آج بھی بغض ہے, صرف فرق یہ ہے کہ آج وہ بغض اپنا بند کر کے بیٹھے ہیں اور عمران خان کو آگے کر رہے ہیں, تاکہ وہ کہیں کہ جی عمران خان یہ کر رہا ہے, ہماری پارٹیاں یہ نہیں کر رہی. یہ کم ڈرامے باز پارٹیاں تھیں, انہوں نے کم گالیاں دی تھی فوجیوں کو, انہوں نے کم اسٹیبلشمنٹ کو تھا, انہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی نہیں کی تھی. نواز شریف نے ڈنڈے اور بندوقیں لے کے اندر نہیں گئے تھے. سب تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے کراچی کی بات کی, کل ہی ایم کے ایم کا جلسہ تھا, مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے کہ اب ٹیٹیاں نہیں خریدنی, ٹویٹر پہ آنا ہے, کیونکہ ٹویٹر کے ذریعے لوگ, اس نے عمران خان کی ایگزامپل دی, تو ٹویٹر کرنے والے تو کل پیٹرول بم لے کے آ گئے تھے. دیکھیے پراجا صاحب, تقریباً 22-24 کروڑ کی آبادی کے اندر ایک طبقہ ہے جو پی ٹی آئی کے پاس, اس کے پاس یہ سوشل میڈیا پاور ہے. ٹھیک ہے, لیکن سوشل میڈیا پاور جو ہے وہ رجسٹر کبھی بھی پریکٹیکل نہیں ہوتی. وہ اوپینین ہولڈرز ہیں, آپ کے میرے بارے میں کسی کے بارے میں اچھا اور برا کر سکتے ہیں, نامعلوم ہے, وہ ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں. ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ نہ ووٹر ہوتا ہے, وہ سپورٹر بھی ایک ویو کے تحت چلتا ہے. میرا صرف ماننا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنی پاپولیرٹی کے اوپر ہیں, نمبر 1 پر صاحب, اس پاپولیرٹی کے اندر بہت زیادہ پی ڈی ایم کی نفرت کی وجہ سے لوگ اس طرف چلے گئے. تو اگر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ادھر تھی ان کی, وہ ادھر اس لیے چلی گئی کہ لوگ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے. اس ملک میں سے جب تک ان ساری شکلوں کا بوجھ اتار کے آپ باہر نہیں پھینکتے اور یہ جمہوریت کا ڈھول اور آئین اور قانون کا ڈھول بجانا بند نہیں کرتے, کسی ایک کو غیرت کرنی پڑے گی پاکستان میں کہ وہ آئے, کھڑا ہو, پاکستان اور اس کے لوگوں کا درد کرے. آئین اور قانون اور جمہوریت کا ڈھول اگر اتار کے سڑک پہ ہی پھینکنا ہے, آپ ملک بچانے کی بات آ گئی. آپ چاہتے ہیں مارشل لا لگے؟ میں یہ نہیں کہیں کہہ رہا. دیکھیے, آپ نے اپنے سارے اختیارات سے سیاست دانوں نے تو دے دیے ہیں جوڈیشری کے پاس جا کر. کوئی چیز آپ کرنے کو خود تیار نہیں, ہر بات پہ آپ جوڈیشری کے پاس چلے جاتے ہیں. جو عام آدمی ہے جس کا گھر کرایہ دار کے پاس پھنسا ہوا ہے 25 سال سے, مالک مکان گھر سے باہر ہے, قاتل گھر سے چھوٹا ہوا ہے جیل سے, جو کمپلیننٹ ہیں وہ آج تک پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں یا کوئٹہ میں ایک گاڑی کے نیچے ایک آدمی نے پولیس والے کو دے دیا, وہ بھی باعزت بری ہو گیا اس ملک کے اندر. تو وہ کیسز تو گئے بھاڑ میں. ٹھیک ہے,
اب یہ جو روز ہم پولیٹیشنز لے کے جاتے ہیں سیاستدان اپنے قصے, تو پھر وہ چابی بھی کنجی پکڑا دیں جوڈیشری کو کہیں آپ اندر آ جائیں بھائی, آپ ملک سنبھال لیں, ٹھیک ہے. یا کوئی غیرت کرے, ایک دفعہ لپیڑے میں لے, سب کو اتارے اس جگہ سے. دیکھیے پراچا صاحب, یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کا باپ سیاستدان تھا, آپ کا چاچا دانا دادا سیاستدان تھا. 2018 میں, 2017 میں, 2016 میں, 2014 جب دھرنا آیا, یہی تقریریں سنی گئی تھیں. آج حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, وہ جو لاہور میں نہر میں ڈالی گئی ایک پولیس وین ایلیٹ فورس والی. حامد میر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ریاست کو نہر میں دھکیلا ہے, وہ گاڑی کو سمبل دے رہے ہیں ریاست کا, 2018 میں جو لوگ ان کو لائے تھے, ریاست کو نہر میں دھکیلنے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں پراج صاحب, حامد میر صاحب ایک بڑے کریڈیبل اینکر ہیں, بڑا ان کی عزت کرتا ہوں. دیکھیں سسٹم کولیپس کا مطلب یہ کہ اب کچھ نہیں اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے. جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں, اس ڈگر پہ جو معصوم بچے جو پکڑے جا رہے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں, کسی کے پاکستانی بچے, اور جو پولیس والے ہیں ہمارے بچے ہیں وہ سارے, ٹھیک ہے. ایسے ہی لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو اوپر اٹھ کے سمیٹ لیتا ہے, پرانی باتیں دفن کر دیتا ہے اور ملک کو لے کے آگے چلتا ہے. لیکن اگر ہم روز گالم گلوچ کریں گے, اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں پراجا صاحب, آپ عمران خان صاحب کو کورٹ میں پابند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کورٹ میں آ جائیں, ٹھیک ہے جی, اور ایک تماشا روز کھڑا ہوتا ہے کہ جی آتے ہیں, ان کا لشکر ہوتا ہے, وہاں پولیس آتی ہے, گاڑیاں جلتی ہیں, یہ ڈرامے بازی پورا ملک دیکھتا ہے, ہوسٹیج ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر, ٹھیک ہے. کیا انصاف دینے والا انسان جب یہاں تک جا سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ جی آپ گاڑی میں بیٹھ کے سائن کر دیں, ٹھیک ہے, تو کیا ان کسی کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ یہ ڈرامے بازی بند کر دیں, نہ اس کو بلائیں یہاں عمران خان صاحب کو, اور اگر آپ آن لائن ٹرائل کر لیں, یہی تو شکایت رانا ثناءاللہ, پراچا صاحب آن لائن ٹرائل لے لیں. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ یہی تو بات کر رہے تھے. ایک شکایتاً وہ کہہ رہے تھے کہ جی ججز کو اب چاہیے ان کو گھر بیٹھے حاضری لے لیں. مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, عمران خان کل لندن پلان کی بات کر رہے تھے, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دو نکات بڑے اہم تھے اس کے. فیصل واڈا صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے روبرو ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر جناب فیصل واڈا صاحب. کل عمران خان جب راستے میں تھے, لاہور سے اسلام آباد کی کورٹ میں پیش ہونے آ رہے تھے, تو انہوں نے راستے میں ایک ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ایک لندن پلان کوئی بنا ہوا ہے, اور اس لندن پلان ایک اہم چیز اہم تعیناتی کے حوالے سے ہے, اور مجھے گرفتار کرنا ہے. وہ اس اہم تعیناتی کے عفظ جو ہے وہ میری گرفتاری ہے. یہ خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پراجا صاحب, بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے کہ خان صاحب پھر انہی سانپ اور دو خاص کے مشوروں پہ چل رہے ہیں آج کے دن بھی, اور وہ ایک اپوائنٹمنٹ کو, اور اس اپوائنٹمنٹ کے اندر ہم بھی گھما پھرا کے بات نہ کریں, چیف کی بات ہو رہی ہے یہاں, ٹھیک ہے جی, موجودہ چیف کے لیے وہ بات کر رہے ہیں. یہ خان صاحب چیف کی تقرری کی بات کر رہے ہیں, اسی اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اسی اپوائنٹمنٹ میں قرآن مچایا گیا تھا. اور دیکھیں چیف کے بارے میں ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ انہی چیف نے ہمارے ادوار میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب یہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت ایمانداری, اصول پسندی اور پرنسپلڈ کام کیا تھا, جس کی بیسس پہ بجائے ان کو شاباشی دیتے, سر پہ بٹھاتے, ان کو ہم نے ہٹا دیا ان کی جگہ سے, ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی غلط ہوا تھا, اور آج بھی بہت بڑا غلط اینگل اور ڈائریکشن ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور میری مخالفت یا میرا نکلنا پارٹی سے یا نکالے جانا بھی یہ ایک ریزن تھا کہ میں خان صاحب کو بہت عرصے سے ان چیزوں پہ روک رہا تھا. کن چیزوں سے؟ انہی چیزوں سے روک رہا تھا. جب ان کو ایز ڈی جی آئی سے ہٹا رہے تھے تب بھی میں نے بہت شور مچایا تھا. یعنی آپ نے جب جنرل عاصم منیر سید صاحب کو ہٹایا گیا, آپ نے مخالفت کی تھی, بہت زیادہ مخالفت, کابینہ میں بہت زیادہ مخالفت, بند کمروں میں بھی کی تھی. اور مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ خان صاحب کی آپ اسٹرینتھ سمجھ لیں یا کمزوری سمجھ لیں کہ وہ اپنے بندوں پہ بھروسہ کر کے بہت جلدی پمپ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ٹویٹ انہوں نے کیا, یہ بہت خطرناک ٹویٹ, ان کو پمپ کیا گاڑی کے اندر. اور آپ اگر ان گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی شکلیں دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا کروانا چاہتے ہیں اور کیا کروا رہے ہیں خان صاحب سے. اور یہی میری مخالفت تھی.
ٹھیک ہے جی. اور میں ایک آدمی تھا اور مجھے خان صاحب نے بہت سپیس دی ہوئی تھی بات کرنے کی, لیکن میں خان صاحب کو وہ ساری باتیں بد قبروں میں بھی, بیٹی کو بھی, کابینہ کے اندر بھی, 4 کی کور کمیٹی میں بھی ہر دفعہ کہتا رہا. اور مجھے لگ رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ خان صاحب کو اس بد گلی میں اس جگہ لے جا رہے جہاں سے واپسی مشکل ہوگی سیاسی طور پہ. پھر ایک سٹیج آ گئی جہاں مجھے لگا کہ خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جان کا خطرہ کوئی ملک کے اندر سے نہیں, ان کی اس پڑوس کے جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو 2 خاص آج بھی موجود ہیں, انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی تھی اس ٹائم پہ DGI کی بھی. اور میں نے آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ منسٹر تھا تو میری ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا آپ یہ کام نہ کریں, خان صاحب کو یہ سچا ایمانداری کا کام نہ کریں, آپ کے پیچھے فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے. میں نے خان صاحب کو بھی بتایا تھا. انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا تھا, انہوں نے کہا تم مجھے سمجھا رہے ہو واؤڈا کہ میں ملک کے ساتھ اور اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بےایمانی کروں, میں تو یہی کام کر سکتا اور اللہ پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اللہ کو چھوڑا تو اللہ میاں نے ان کے لیے بھی دروازے کھول دیے. تو مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. یعنی آپ نے یہ بات جنرل عاصم منیر صاحب سے کی تھی, میں نے جنرل عاصم منیر اللہ پہ چھوڑ دیا. جب عاصم منیر صاحب DGI آئے تھے, میں نے ان کو بتایا کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں, جو عمران خان صاحب کی بہتری, پاکستان کی بہتری, ایمانداری, نیک نیتی سے صاف ستھرا کام کرنے جا رہے ہیں, اور میں قرآن پہ بھی حلف لے سکتا ہوں اس بات کا, اور خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا, آپ نہ کریں کیونکہ آپ کے پیچھے ان 2 خاص اور 3 سانپ انہیں فیلڈنگ لگا دی ہے. وہ کام کیا تھا؟ وہ دیکھیں, وہ تو مناسب نہیں ہوگا میرا بتانا. لیکن وہ کام اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اس آدمی کو ساری زندگی اس کا احسان مانتا اور اس کو سر پہ بٹھاتا. ٹھیک ہے, وہ مسٹیک وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اور مجھے ایک امپریشن آیا تھا کہ کچھ کرپشن کی چیزیں تھیں جو وہ خان صاحب کو بتا رہے تھے. دیکھیں جو بھی انہوں نے کیا دکھایا وہ سب کچھ ثبوت تھے, وہ زبانی کوئی کس چیز کے ثبوت تھے؟ فراز صاحب وہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا اسٹیج پہ ایسی کوئی بات کرنا, چونکہ اب آدھی بات تو زیادہ. فراز صاحب میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف عمران خان صاحب کی اپنی عزت ہے جو میں ہمیشہ خیال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, دوسری طرف ایک ادارے کی اس ٹائم کے سربراہ کی ہے, تو وہ مناسب نہیں ہوگا. تو اس ٹائم پہ بھی اس انسان نے مجھے یہ کہا, یعنی سید عاصم منیر صاحب نے آپ سے کہا, کیونکہ میں وزیر تھا تو میں وہیں تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, انہوں نے کہا تم مجھے واؤڈا یہ کہہ رہے ہو کہ میں ملک کے ساتھ اور اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بےایمانی کروں, تو میں نہیں وہ کر سکتا, اور باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دو. اور یہ ریکارڈ کا حصہ تو مجھے کوئی چھپانے کی بات بھی نہیں ہے. اور اللہ نے ان کو دنیاوی طور پہ تو انسانی طور پہ تو ہر ممکن کوشش کی گئی, وہ تو اللہ میاں تھے اوپر. ٹھیک ہے, دنیاوی طور پہ تو پورا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور آج بھی ہو رہا ہے وہ کام. نہیں, لیکن یہ اسی ٹویٹ میں خان صاحب تو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ کسی بارگین کے تحت ان کو پوزیشن ملی. دیکھیں میری بات, ایک تو میرٹ پہ تھے, نمبر 1, نمبر سینیورٹی پہ تھے, نمبر 2, نمبر 3 اسپاٹ لیس آدمی تھے. ٹھیک ہے, ایمانداری اور اسٹریٹ لائن فرنٹ لائن سولجر تھے. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہونی چاہیے. مخالفت آپ کی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, کسی کو اچھا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, لیکن کریڈینشیلز جو ہیں کسی کے, آپ کو لڑائی میں بھی سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, میری کسی سے لڑائی ہے, میں اس کی اچھی میری یہی ضرورت ہے. متی اللہ جان سے میرا جھگڑا, میرا متی اللہ جان صاحب کے ساتھ سیاسی جھگڑا تھا, لیکن وہ ایماندار آدمی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کی ایمانداری ہمیشہ ہائی لائٹ کی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی لڑائی کا ظرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ آپ خاندان پہ نہ جائیں اور جس کی اسٹرینتھ ہے اس کو لے کے چلیں. یہ جب حکومت گئی 9 اپریل سے پہلے عمران خان نے کہا کہ جی امریکہ کا سازش ہے, پھر امریکہ کو کلین چٹ دے دی, پھر الٹیمیٹلی بات پہنچی محسن نقوی صاحب پہ. ابھی تک ان کو کلین چٹ تو نہیں دی, لیکن اب لندن پلان پہ ڈال دیجیے سازش. ویسے یہ لندن پلان کیا ہے؟ دیکھیے پراچا صاحب, اگر آپ نے ملک کو کمزور کرنا ہے, سیاست کو کمزور کرنا ہے, اور قوم کا نہیں سوچنا, تو ایک ہی ادارہ ہے جس کی جو سلامتی کی ضمانت ہے, وہ آپ کی فوج. اگر آپ اس کو اٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں ملک کیا نقصان ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو ان کو آج بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہی کام سے میں نے اس وقت بھی روکا تھا, آج بھی روک رہا ہوں, آگے بھی روکتا رہوں گا, کہ یہ ڈائریکشن جو لوگ لے جا رہے ہیں ان کو, ان 2 خاص میں آج بھی اس 2 خاص کے عزائم ہیں, اور جو 3 سانپ ہیں وہ عمران خان کو کسی بھی حال میں پھینک کر, اٹھا کر, دور کر کے, نااہل کر کے, تکلیف میں ڈال کے, ان کی جان سے بھی کھیل کر
ان کی جگہ آنا چاہتے ہیں. آپ نے ویسے 2 خاص اور 3 جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں بتایا کبھی خان صاحب منہ پہ بیٹھ کے بتایا, ان کے نام لے کے بتایا. کابینہ میں بھی جوتے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تھا میں ان کو, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یعنی جو 3 ویسے ان ساتھی کے منہ پہ بولا ہے. خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, خان صاحب نے مجھے کہا اوہ فیصل مجھے پتا تم کیا کر. میں نے کہا نہیں سر آپ کو نہیں پتا, آپ کے ابھی بھی لیفٹ اور رائٹ میں وہی بیٹھے ہوئے. کون بیٹھے تھے اتنے اوپن تو میں کسی کے لیے نہیں بات کر سکتا. کون بیٹھے تھے؟ دیکھیے پراجا صاحب, مجھے نام لینے میں ان کا ڈر نہیں ہے ان سانپوں کا. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ان کا نام تب لوں گا کیونکہ ہر بار سانپ مارے جاتے ہیں, خاص نکل جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس بار جب گھیرا تنگ ہو تو خاص کا تنگ ہو, پھر سانپ بھی ساتھ آ جائے. یہ کب تک گھیرا رکھا؟ بس جہاں میرا بھی پیمانہ لبریز ہو جائے گا وہاں میں پھٹ پڑوں گا سر. تو پھر آپ 2 خاص کے نام بھی بتائیں گے اور 3 جو بالکل 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 پراجا صاحب دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پراجا صاحب, میری اللہ کی مہربانی سے اسٹرینتھ کیا ہے, میری اپوزیشن بھی میرے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں لگا سکتی. اللہ کی بڑی مہربانی ہے. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر کہ ہے تو لا کے دکھائیں. ٹھیک ہے کہ میں نے کبھی اپنی کوئی انفلوئنس, کوئی دوستی, کوئی یاری, میں آئی بی کو کہتا ہوں, ایف آئی کو کہتا ہوں, نیب کو کہتا ہوں, انٹیلیجنس کے اداروں کو کہتا ہوں, نکال کے لائے کہ میں نے کسی کی ٹرانسفر کرائی ہو, پروموشن کی ہو, کوئی کھاتا لیا ہو, کوئی پراپرٹی لیا ہو, کوئی بینک سے لون لیا ہو سرکاری. ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں, پھر بریک پہ جانا ہے. میرے ذہن میں بہت عرصے سے ہے, ریحام خان اور خان صاحب کے درمیان کیوں اختلاف پیدا ہوا تھا؟ جو میں نے سنا کہ خان صاحب کے بیٹے آئے ہوئے تھے, پھر خان صاحب کے جب بیٹے آتے تھے تو وہ ریحام خان بیچاری اپنی بچیوں کے ساتھ اس کو گھر چھوڑنا پڑتا تھا, اور جب بیٹے آئے تھے تو بچیوں کے ساتھ وہ کراچی آپ کے پاس گئی تھیں. کوئی فلم پروڈکشن بھی کوئی پروجیکٹ تھا, یہ بات درست ہے؟ پراجا صاحب دیکھیں, اگر بیٹا گھر سے نکالا جائے یا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جائے تو وہ اپنے ماں باپ, بہن, بھائی, بیٹی کی بات بازار میں نہیں کرتا. تو آپ کا سوال وجہ ہے اپنی جگہ پہ ایز اے جرنلسٹ, لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں, کیونکہ میرے لیے میں اس گھر سے نکالا گیا ہوں یا میں خود چھوڑ کے جا رہا ہوں, دونوں صورتوں کے اندر میں کبھی بھی عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اندر صحیح 2 ٹوک بات بھی کبھی نہیں کروں گا. تو میں اس میں سے آپ سے ایگزمپشن چاہوں گا. آئی اپریشیٹ, ریئلی آئی اپریشیٹ. مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, فیصل واڈا صاحب نے بہت کچھ دیکھا ہے. پچھلی گورنمنٹ میں وہ بتا رہے ہیں بار بار کہ وہ کس طرح سے بات بھی کر لیا کرتے تھے, جرأت کا کام ہوتا ہے. لیکن میں اب ان سے وے فارورڈ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا کوئی حل ہے ہمارے مسائل کا؟ بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر جناب فیصل واڈا صاحب. ایک عہد نو کی ضرورت ہے پاکستان کو, اگر ہم نے بچانا ہے, سب نے بچانا ہے. آپ نے تو کوشش کی تھی جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان کے درمیان ملاقاتیں کروانے کی. دیکھیے پراج صاحب, وہ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ میٹنگ ہوئی تھی, لیکن وہ میٹنگ کا حاصل رسوخ اس لیے تھا کہ پھر 2 خاص اور 3 سانپ آ گئے. نہیں, میٹنگز کب ہوئی تھی, کہاں ہوئی؟ باجوہ صاحب کی میٹنگ سے پہلے میری ان کو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے کلیئر کرے ہیں, اور جب میں وزیر تھا اس ٹائم پہ بھی میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں خلیج ڈالی جا رہی ہے ان 3 سانپ اور خاص ہیں. عمران خان اور جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ آپ کے درمیان اختلافات. ہاں بالکل ایسے میں نے جب وہ اچھے تعلقات تبھی میں یہ بولتا تھا. اچھا. اور اس کے بعد وہی 2 خاص کے اپنے خاص وہ تھی کوششیں تھی, خواہشات تھی, اور 3 سانپ کی اپنی خواہشات ہیں کہ وہ خان صاحب ہٹیں تو وہ آ جائیں. تو وہ بھی کیا, وہ بھی فیل ہوا. اس کے بعد علوی صاحب نے بھی کوئی مثبت کام تو نہیں کیا. پھر وہ ایک خاص کے ساتھ ایکس منسٹرز کے گھر جا کے ملتے رہے, سمجھتے رہے کہ وہ بتائیں گے نہیں. یہ آپ صدر عارف علوی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی وزیر کے گھر بھی جا کر, ہاں انہیں اس میں سے ایک خاص سے ملتے رہے چھپ چھپا کر, جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا, اور سمجھتے رہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. آپ نے کتنی میٹنگز کروائی ہیں؟ دیکھیے میں نے خود تو بہت ساری میٹنگ کی تھی اس ٹائم پہ اس مسئلے کو کلیئر کرنے میں, لیکن میرے بعد 2 میٹنگز میں نے ارینج کرا دی تھی صدر صاحب اور جنرل باجوہ اور عمران خان کی. سو 2 میٹنگز آپ نے ارینج کروائی. جی. تو وہ کامیاب کیوں نہ؟ پراجا صاحب اب نہ پاکستان کا حل ایک ہے. ایک حل تو یہ ہے کہ کسی کو شرم اور غیرت کرنی پڑے گی ملک کے لوگوں کے لیے اور ملک کے لیے, کیونکہ ملک کے لیے تو کوئی نہیں اب کام کر رہا, اور ملک بچانے کی باری آ جائے تو سب چیزیں قربان ہیں. پھر اس صورت کے اوپر اس پی ڈی ایم کی شکلوں سے آپ کو جان چھڑانی ہوگی ہر حالت میں. لیکن صدر اس صاحب, میں اگر ہم بھی آتے ہیں ہمیں بھی لپیٹ دیں. نہیں, صدر صاحب کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. صدر صاحب بھی پرسوں ترسوں پھر مل کے آئے ہیں ادھر. پراج صاحب دیکھیں, وہ میں نے اوپن کی تھی بات کہ انہوں نے کال کی, ان کو جواب یہی ملا ہے کہ بھائی ہمیں سیاست سے دور رکھو. ٹھیک ہے, ہم سیاست کا اندر انٹرسٹ. ایک منٹ,
آپ نے اوپن کی تھی, آپ نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے, ہاں میں وہیں تک لیکن رہوں گا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید صاحب سے ملاقات ہوئی یا بات ہوئی؟ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی بات تک ہی رہوں گا. اچھا, آگے آپ کی اپنی انویسٹیگیشنز ہیں, آپ کو زیادہ مجھ سے یعنی آپ میری بات کو ڈینائی تو نہیں کر رہے؟ میں تو جتنی بات نہیں کر سکتا ہوں پراج صاحب جو میں نے کی ہے, ٹھیک ہے, میں باقی کا ٹھیک ہے تو نہیں اٹھا سکتا وزن. آپ لوگوں کا وزن تو مشکل ہی ویسے اٹھانا ہوتا, کیونکہ آپ لوگوں کو بہت کچھ ایسا پتا ہوتا ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. بات وزن کی نہیں, کلیئرٹی کی ہے بیسک. پراج صاحب میں اپنی بات پہ ہی رہوں گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 پراج صاحب یہ کہ پی ڈی ایم سے تو آپ کو جان چھڑانی, یہ شکلیں آپ برداشت سے باہر ہیں. کوئی نانا کا نام لے رہا ہے, کوئی دادا کا نام لے رہا ہے, کوئی خالہ کا, کوئی وہی سب ریٹورک چل رہے ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے اندر, 24 کروڑ لوگوں کے اندر آپ کو ان 400 آدمی کو علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. نسل تباہ کرتے جا رہے ہیں ملک کو یہ. اور بکس ان کا نہ بھولے, نہ جوڈیشری بھولے, نہ اسٹیبلشمنٹ بھولے, جو انہوں نے کیا ہے اپنے ادوار کے اندر پچھلے 35 سال میں پی ڈی ایم والوں نے. نمبر 2 یہ کہ پراج صاحب اس کا حل بہت آسان ہے. اگر آپ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسانوں کو زمینیں دے دیں 20-25 سال کے لیے, وہ اناج اگا لیں, تو فوڈ انفلیشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ سارا کچھ ہوگا اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے میں. فواد چودھری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان تیار ہیں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے. وہ بات چیت عمران خان تو دے رہے ہیں, انڈیکیشن بار بار دے رہے ہیں. پراچا صاحب دیکھیں, فواد تو میرا دوست ہے, اس کا ایکیومن بھی بہت اچھا ہے, لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں روز آپ کو گریبان سے پہلے گھسیٹوں, پھر آپ کو گالی دوں, پھر کہوں مجھے آپ سے ملنا ہے, تو آپ مجھ سے کیسے ملیں گے؟ تو یعنی انکار پھر حکومت کی طرف سے ہے. دیکھیں حکومت آپ کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. حکومت خود ہل جل کے شکار ہے. حکومت کا کیا ہے؟ حکومت کے پاس کابینہ کے اندر سارے کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے نیب شدہ ہیں, کیس شدہ ہیں, کرمنلز ہیں. ان میں سے کس سے کون کیا بات کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ تو پھر عمران خان کس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں وہ تو اب ہو نہیں سکتا پراجا صاحب, جو پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے, چاہے وہ ہماری پارٹی تھی یا اس سے پہلے جو پارٹی تھی. اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے نہ پی ٹی آئی کے لیے اب آئے گی, نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے آئے گی. اسٹیبلشمنٹ اب اپنا رول فوج تک ہی رکھے گی, ٹھیک ہے. اور ہم سب سیاستدان چاہتے ہی ہیں کہ فوج کی گود میں بیٹھ کے ہمیشہ سب اگے ہیں. میں پھر سیاسی جماعتوں کی, سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات کی میں پھر بات کروں گا. فواد چودھری صاحب نے اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کے بیانات کا حوالہ دیا کہ وہ روزانہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم صاحب لیٹر لکھ دیں, ٹویٹ کر دیں, دعوت دے دیں عمران خان, پھر ہم بھی کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کہہ کے پیچھے ہٹ گیا. پراچا صاحب یہ 200 دفعہ بھی مل لیں گے نا, اب پاکستان کا حال یہ نہیں. وہ چیز سٹیج ہم گزار چکے ہیں. اب پاکستان بچانے کی بات آ گئی ہے. اکانومی سب بعد میں. اب پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو ہارڈ سٹیپس لینے ہوں گے. لائک کوڈ بی ایمرجنسی, کوڈ بی نیو پیپل, نیو فیسز. آج آپ پی ڈی ایم کو ہٹا دینا, ان شکلوں کو ہٹا دیں, پاکستان کی قوم 70% نیچے ہو جائے گی, سکون کا سانس لے گی. آپ نے ایمرجنسی کی بات کی, نظر آ رہی ہے ایمرجنسی لگتے ہوئے؟ دیکھیں مجھے تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن حالات اور واقعات اسی ڈگر لے جا رہے ہیں. یا تو اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا, اس سے پہلے اگر کوئی غیرت کر کے ہمت کر لے تو وہ ہمت کر لے. وہ کوئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی کل یہی بات کی کہ کسی بڑے سانحے سے پہلے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. میں پھر کہوں گا کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ پراچا صاحب دیکھیں, صدر صاحب کی حیثیت اور اوقات اتنی ہے جتنی میری تھی. ان کا وسیلہ بھی عمران خان صاحب ہے, میرا وسیلہ بھی عمران خان صاحب تھے. تو عمران خان صاحب سڑک پہ چلتے ہوئے پول کو کھڑا کر کے کہیں کہ آج سے تم وفاقی وزیر ہو اور تم پریزیڈنٹ ہو, تو وہ بن جائے گا. اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ سب کی چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی چورن ہے. جو اپنی چورن پہلے بیچنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی لیڈر, کسی بھی باس, کسی کا بھی منصب کے لیے لڑائی نہیں لڑیں گے. میری انٹینٹ اس لیے بہت کلیئر تھی کیونکہ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. تو میں وزیر اعظم کا کیس لڑ سکتا تھا, باقی تو سب گئے وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے. وہ کہتے تھے یہ آدمی برا ہے, عمران خان یہ اچھا ہے. آپ باجوہ صاحب سے بھی فون کر کے پوچھ لیں, آپ کو وہ جواب دے دیں گے. یعنی عمران خان کی کابینہ کے لوگ جنرل باجوہ سے کہتے تھے کہ ہم وزیر اعظم کے طور پر. پراچا صاحب یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات تھوڑی آپ سے کر رہا ہوں. یہ کام میں نے وزارت کے اندر, کابینہ کے اندر مارنے کے لیے اٹھا ہوں ان وزیروں کو. مجھے عمران خان صاحب اپنے کمرے پکڑ کے لے گئے تھے, سرخیاں تھی چینلز کی اور اخباروں کی. آپ مارنے کے لیے کیوں اٹھے تھے؟ کیونکہ سر اگر میں ہی عمران خان کو چھرا گھونپ رہا ہوں, اس کی وزارت کا وزیر بنا ہوا ہوں, اسی کی لیک کر رہا ہوں رپورٹس یہ کہہ کے کہ عمران خان برائی کی جڑ ہے, عمران خان کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا, آپ مجھے چانس دے دیں, تو میں اس سانپ کو ماروں گا نہیں. اب خان صاحب نہیں ماننا چاہتے, پھر خان صاحب نے آپ کی بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ دیکھیں جی میں اکیلا تھا,
میرے خلاف پوری لابی تھی, 2 خاص بھی بڑے پاورفل تھے, 3 سانپ بھی تھے, کچھ کیڑے بھی تھے, اور آج کرپشن کا بازار خان صاحب کو پتہ چل گیا نا. جن لوگوں کے کرپشن کے نام لیے تھے آج خان صاحب سب ان کے نام لے رہے ہیں نا. کیوں وہ میٹنگ میں نہیں بیٹھ رہے؟ کیوں خان صاحب کو پتہ چل گیا انہوں سب نے کرپشن کی تو ہے. خان صاحب نے نکالا تو نہیں ہے نا پارٹی سے؟ وہ تو دیکھیے خان صاحب لیڈر ہیں, باس ہیں, جو چاہیں ان کی مرضی ہے. ہم نے تو کیونکہ میرا ٹرمینیشن آرڈر خان صاحب نے سائن کیا تو میں نے بھی اس کے آگے کوئی لفظ نہیں بولا, کیونکہ میں تو ان کا احترام عزت کرتا ہوں. وہ مجھے برا بھلا بھی آج کہہ دیں تو میں تب بھی جواب میں کچھ نہیں جواب دوں گا. لیکن اگر عمران خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ ہیں تو یہ تو کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے عمران خان صاحب سے, میں آج بھی وہی لڑائی لڑ رہا ہوں جو اس وقت لڑ رہا تھا. مجھے تو لڑائی اپنی کرنی ہے. میں عمران خان کے لیے بہتری کے لیے جو بن سکے گا میں کروں گا. کوئی روک سکتا تو روک لے مجھے. یعنی 3 سانپ, کچھ کیڑے اور 2 خاص جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مسلسل خان کے ساتھ ہیں, تو پھر خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو خان صاحب کا مستقبل اللہ کو زیادہ پتا ہوگا, لیکن ان لوگوں کی موجودگی میں تو مجھے کوئی فیوچر صحیح نظر نہیں آ رہا. مجھے اور پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں خان صاحب. بدھ کو انہوں نے مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کیا ہے. ہمیں وہ اکتوبر 2011 کا جلسہ یاد آتا ہے. دیکھیے پراچا صاحب, ایک تو اسٹیٹ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, یہ تو بڑے کلیئرٹی ہونی چاہیے. بھٹو صاحب بھی بڑے پاپولر لیڈر تھے, کیا ہوا؟ ٹھیک ہے جی. سو آپ اتنی لڑائی لڑیں جس لڑائی کے لڑنے پہ قوم, ملک, آپ کو اور آپ کی سیاست کو فائدہ ہو. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. آپ نے مجھے ایک مکہ مارا, میں نے آپ کو ایک مکہ مارا, آپ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ روز مجھے مکہ ماریں گے, میں آپ کو روز مکہ ماروں گا, تو پھر ایک نے گرنا ہے. لیکن خان صاحب تو نعرہ لگا رہے ہیں نا, ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم امپاورمنٹ چاہتے ہیں عوام کی, ہم لبرٹیز عوام کی چاہتے ہیں. سر دیکھیں, یہ تو آپ پھر پراچا صاحب آپ جیسے لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آپ دونوں کی ٹیم بلائیں, دونوں پارٹیوں کی, اور ان کو بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل کیسے صحیح کریں گے. آپ یقین کریں آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا ان میں بڑا گدھا کون ہے, سمیت میرے. ٹھیک ہے, یہ تو خان صاحب کی اور پی ڈی ایم کی ٹیم کا حال ہے. اور یہ جو جھتہ بازی ہے وہ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, ایک اور خاتون نے کنٹیمپٹ کیا, اس کو کچھ نہیں کیا, تو وہ ایسکلیٹ ہوتی چلی جائے گی چیزیں. تو جب ریٹ ہی نہیں رہے گی, رسپیکٹ ہی نہیں رہے گی, عزت ہی نہیں رہے گی کسی انصاف کرنے ادارے کی, تو جس ملک میں انصاف نہ ہو ملک ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جلسہ جو بدھ کو ہو رہا ہے یہ اکتوبر 2011 جتنا بڑا ہوگا یا اب فیکٹرز اور ہیں؟ دیکھیں مجھے تو ویسے پراچا صاحب مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا جلسہ. آپ کو جلسہ ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا ہے. رمضان ہے, پھر کورٹ نے ورڈکٹ دیا ہوا ہے کہ آپ 15 دن کی پرمیشن لیں. بہت سارے مسئلے مرائل ہیں لیگلی, تو مجھے تو لگ رہا ہے اٹس مور آف اے اسٹیٹمنٹ کہ وہ پریکٹیکل چیز ہو. آئی ڈونٹ سی دس جلسہ ہیپننگ. نہیں, خان صاحب نے بیٹھ کے اعلان کیا آج اپنی تقریر میں. دیکھیں خان صاحب تو سادے آدمی ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں. ان کو کہا ہوگا ان کے انہیں ایڈوائزرز نے کہ ہم نے پرمیشنیں لے لی ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا پرمیشن نہیں لی تو پھر کیسے ہوگا جلسہ؟ اور جلسہ ہو بھی جائے تو وہ ریلیونٹ نہیں ہے نا. خان صاحب پاپولر تو ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ 50 کروڑ آدمی بھی لا کے کھڑا کر دے تو کیا پروف کریں گے میں پاپولر ہوں؟ وہ پاپولر ہیں. پی ڈی ایم پاپولر نہیں ہے. پی ڈی ایم کی نفرت میں خان صاحب ڈبل پاپولر ہیں. جو آج تک ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا, سیاست سے دور تھا, وہ آدمی بھی اب مجبور ہو گیا باہر نکلنے کے لیے عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ وہ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا. ان کی شکلیں آپ ہٹا دیں, پاکستان کا 60% مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے. بڑے کرٹیکل اسپیکٹس ہیں, بڑے کرٹیکل چیزیں ہیں جو پاکستان کو اس وقت سامنے ہیں, پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں. وے فارورڈ کی ہم نے بات کی. خدا کرے کہ کوئی ڈائلاگ ہو, کوئی اچھا پہلو نکلے, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارا نرو بریکنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے صبح سے شام تک, قوم کو اس سے نجات ملے. اور جو اصل مسئلہ ہے عوام کا, مہنگائی ہے یا بے روزگاری ہے یا دیگر مسائل ہیں, ان کی طرف توجہ ہم سب کی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.